السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے کی ویڈیوز میں سے اسباق میں سے ہم نے سورۃ البلد پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفجر کی ابتدائی 16 آیات۔ تو اس سے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں سورۃ الناس سے لے کے اب تک کی، یہ تمام کی تمام اسی چینل پہ موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں آپ پارہ نمبر 30 کے اندر بالترتیب تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، واو کو جب بھی ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ فجر، جیم پہ قلقلہ کرنا ہے اور یہ را موٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو قاعدہ آپ کو بتایا گیا را کی تفخیم و ترقیق میں، تفخیم کے جو قواعد بتائے گئے کہ را ساکن سے پہلا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، یہ وہ والا قاعدہ اس میں لگ رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے۔ واو کو ادا کرنا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، اونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھیں کسی بھی زبر والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یا یہ الف مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ لن عشر، اچھا یہاں لن پہ نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ عش، عین کو واضح نکالیں گے، اور یہ بھی را اسی طرح اسی قاعدہ کے مطابق جو قاعدہ بیان کیا گیا، یہ بھی را موٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام ہوگا اور پھر را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ ہوگا نون تنوین کا۔ عشر والشفع والوتر، ٹھیک ہے۔ والشفع، عین کو واضح نکالنا ہے، وال لام کو ہلانا نہیں ہے، وتر، یہاں بھی تا باریک ہے اور قلقلہ بھی نہیں ہے، لہذا تا کو ہلانا نہیں ہے، اور یہ بھی را اسی طرح موٹی ہوگی، ملانے کی صورت میں باریک پڑی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، پھر زیر کا دھیان رکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمارے چینل پہ را کی ترقیق یعنی کہ را کو باریک پڑھنے کے جو قواعد ہیں وہ بالتفصیل بیان کیے جائیں گے۔ واللیل اذا یسر، لی یا لین ہے، اذا ذا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے۔ یسر، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ اور اس را کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، یہ را وقفاً جب وقف کریں گے اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مختلف فیہ راءات میں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم الگ سے ایک ٹاپک یہ ہے، یہ اور الگ سے ایک ویڈیو اس کی بنائیں گے۔ مختلف فیہ راءات جو ہیں، جو موٹی بھی پڑھی جاتی ہیں، باریک بھی پڑھی جاتی ہیں وقفاً، ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو ہمارے اسی چینل پہ آئے گی، لہذا ہمارے اسی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں اور ہماری ویڈیوز کو، ہمارے اسباق کو آگے شیئر کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ کوئی سوال ہو ذہن میں کومنٹس میں وہ کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل فی لام کو ہلانا نہیں ہے، یہاں فی یا مدہ ہے، ذا مد اصلی ہے، لی کا کاف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ قوس، قاف کو موٹا، ملی ذی، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ذی یا مدہ ہے، حجر
اب یہاں دیکھیں یہ را ساکن ما قبل ساکن اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کیا ہے زیر ہے، تو یہ را باریک ہوگی، باریک را کی باریک ہونے کی جو قواعد ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے، اس میں مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ پھر بھی یہ را باریک ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ حجرین علم، ٹھیک ہے جی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، علم حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، میم کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ را کو موٹا کریں گے، تا کو باریک، کئی یہ لین ہے۔ فَعَلَ رَبُّكَ را کو موٹا ادا کریں گے، بِعَا الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں آپ یہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، بِعَاد، اور آخر میں دال جو ہے ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، تو قلقلہ کر کے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، نون تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ارم ذات العماد، را کو موٹا ادا کریں گے، ذا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں دال پہ خوب قلقلہ واضح ہوگا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی تی مدہ ہے، لم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ یخ خا کو موٹا ادا کریں گے، لق قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے۔ مثلها ہا الف مدہ ہے، فی البلاد لا بھی الف مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، دال پہ قلقلہ کریں گے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اچھا یہاں یاد رکھیں جب ملا کے پڑھیں گے تو عماد التی ہوگا، ٹھیک ہے، جب یہاں سے ہم ابتدا کریں گے تو پھر التی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَثَمُو مو و مدہ ہے، دل ذی مدہ ہے، جا الف مدہ ہے، بُصَّخْ الف مدہ و مدہ یا مدہ ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا جا الف مدہ ہے، بُصَّخْ صاد کو موٹا، خا کو موٹا، خا کو ہلانا نہیں ہے، اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، بالواد۔ اچھا یہ وا الف مدہ ہے، دونوں ہوٹوں کو گول کرتے واو کو ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں دال جو ہے قلقلہ واضح ہوگا اور مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فید یہ را باریک ہے، را ساکن ما قبل زیر و را باریک ہوتی ہے، عو وولین ہے، ذل او یہ بھی وولین ہے، تا الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اچھا ملانے کی صورت میں او تا دلذین، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ابتدا کریں گے تو پھر الذین، الذین طغوا فی البلاد، ذی مدہ ہے، طا کو موٹا ادا کرنا، غین کو موٹا ادا کرنا، یہ وولین ہے، فی البلا لا الف مدہ ہے۔ اچھا وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، کاف کو ہلانا نہیں ہے، باریک پڑھنا ہے، ثَرُوا را کو موٹا ادا کرنا ہے، وہ مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، الفسا سین پہ سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایسے ہی وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، علی لی لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ربک را کو موٹا ادا کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، سو وولین ہے، طا کو موٹا، ذال یہ ذا الف مدہ ہے، تو جب وقف کریں گے تو مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، با پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جتنے بھی وقف آئے ہیں یہاں سے لے کے علم سے لے کے ادھر بھی قلقلہ ہے، یہاں بھی تمام پہ قلقلہ کرنا ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں۔
ان ربک لبالمرصاد. یہاں دیکھیں ملا کے جب پڑھیں گے نا عذابن، پھر نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ربک را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے. لبالمر یہاں را موٹی ہوگی، جو قاعدہ ہم نے بیان کیا تھا را کی تفخیم کے بارے میں. تو اس قاعدے میں ایک قاعدہ تھا کہ را ساکن سے پہلا زیر ہو اور اس کے بعد را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، اور یہ سب چیزیں تینوں چیزیں ایک ہی کلمہ میں ہوں. ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل زیر بھی اور حروف مستعلیہ بعد میں. تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہ اس را میں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ کلمہ ہے، اس کو ہم موٹا ادا کریں گے. لبالمرصاد. تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ را کی تفخیم کا جو قاعدے ہیں جو میں نے بیان کیے تھے، سمجھائے تھے آپ کو، وہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو ہوگی، اس کو آپ لازماً دیکھ لیں. صاد کو موٹا ادا کریں گے، صاد. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں مد کے ساتھ وقف کریں گے، دال پہ قلقلہ کریں گے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. مل لام کو ہلانا نہیں ہے. نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے. سا غنے کے ساتھ اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، غنہ کریں گے. یہاں سا سین کو باریک سیٹی سے الف مدہ ہے. اذا ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور یہ الف مدہ ہے. مب با پہ قلقلہ کرنا ہے. تلاہو تا کو باریک پڑھنا ہے، لام پہ مد اصلی ہے. ربہ را کو موٹا ادا کرنا ہے، ہو مد اصلی ہے. فَأَكْرَمَهُ کاف کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. را کو موٹا ادا کرنا ہے، مد اصلی ہے. وَنَعَّمَهُ یہاں بھی مد اصلی ہے، اور نون کو عین سے جو ہے وہ سختی سے ملانا ہے، اور بڑی جو ہے اس کے مخرج سے اس کو ادا کرنا ہے دھیان سے. نعمع. ٹھیک ہے. فَيَقُو قو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، وہ مدہ ہے. ربی را کو موٹا ادا کرنا ہے. بی ربی اکرمن. یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے تو وہاں مد جائز ہوتی ہے. 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے یہاں مد کرنی ہے. کاف کو ہلانا نہیں ہے. را کو موٹا ادا کرنا ہے. من وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وَأَمَّا میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. میم پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. اذا ذا الف مدہ ہے. مبتلاہ با پہ قلقلہ، تا کو باریک، لام مد اصلی. فقدر قاف کو موٹا، را کو موٹا. علی لین ہے. رزقہ را کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور ہو پہ مد اصلی ہے. فیقو قو و مدہ ہے. ربی اہانن را کو موٹا، اور ربی پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. ٹھیک ہے. ہا الف مدہ ہے، اور نن وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 16 تک. اب مکمل سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ठीक है, आयत नंबर 16 तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।